बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज यूथ कन्वेंशन से मुतल्लिक अहम तकरीब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने अहम खिताबात किए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पर कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेफाक की ज़रूरत है, नफाक की नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के पास है और हमारा आइन हमारी वहदत का बुनियादी निशान है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है, उनके खिताब का एक हिस्सा हमने आपके लिए मुंतखब किया है, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी आपके हाथ में है और ये तभी मुमकिन है, आपने कल के पाकिस्तान को ताबनाक बनाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी जो खिताब किया उसमें बड़े अहम नुकात उठाए। उन्होंने कहा कि जो कल तक पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का बयानिया बना रहे थे, आज वो कहां हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो हमारा कीमती सरमाया है, इन्हें हम किसी सूरत ज़ाय नहीं होने देंगे। नौउमीदी मुसलमान के लिए का शेवा नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि जो डिजिटल मीडिया के जरिए निफाक हिजान फैला रहे हैं, इसके मुज़म्मरात से निपटना रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। उनके खिताब का भी हिस्सा हमने आपके लिए चुना है, आपको सुनाते हैं। आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दूसरी जानिब अडियाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस के सिलसिले में बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के ट्रायल के हवाले से बयान देते हुए एक मुतालबा कर डाला है और उन्होंने कहा है कि उनका जो ट्रायल है वो ओपन हो ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो सामने आए। इस पर सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से सख्त रद्द अमल आया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब कौन होते हैं इस ट्रायल के बारे में राय देने के हवाले से। अलबत्ता इस केस में अगर उनका ट्रायल हुआ तो वो ओपन ज़रूर होगा। सियासी महाज पर एक बड़ी पेशरफ्त भी सामने आई है। कल हमने देखा जमीयत उलमा के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अहम ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम यानी उनकी जमात किसी भी अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी और अपनी तहरीक वो अपने तय चलाएंगे। माजी के जो अलायंसेज है उनका तजर्बा अच्छा नहीं रहा। आपके इल्म है कि पहले ही जमात इस्लामी अपोजिशन की किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा ना बनने का कह चुकी है, जबकि 22 अगस्त यानी कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना था उस हवाले से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने NOC उनका मनसूख कर दिया है। ताहम इसके बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने वीडियो मैसेज में कहा है कि हर सूरत वो जलसा करेंगे। इन अहम नुकात में हम गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमाद हसन साहब ने, तजियाकार हैं, दिफाई तजियाकार हैं, सियासी तजियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा स्काइप वीडियो लिंक पे, और डॉक्टर शजरा मनसब ने हमें ज्वाइन किया, टेलीफोन लाइन पर है। आप मुशरफ नवाज से मेंबर कौमी असम्बली, उनकी मरकजी रहनुमा, और प्रोग्राम के दौरान हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। गुफ्तगू का आगाज़ मैं डॉक्टर शजरा मनसब साहबा आपसे करूँगा। जो यूथ कन्वेंशन हो रहा है, कल भी इस कन्वेंशन से अहम स्पीचेज हुई, आज प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ ने खिताब किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने उनके साउंड स्पाइट भी सुनाए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं इस वक्त हमें इत्तेहाद की जरूरत है, निफाक की नहीं। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उन लोगों से जाकर पूछें आज़ाद रियासत की हैसियत जो अनफॉर्चुनेटली स्टेटलेस इस वक्त में है, चाहे वो गाजा है, कश्मीर है या लिबिया की सूरत हाल है, क्या हमारे लिए लेसन लर्न होने चाहिए और यूथ को कैसे हम इस तरफ रागिब कर सकते हैं कि वो मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ें और पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसकी कुंजी उनके पास है। ये भी वज़ीर आज़म का कहना था। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत मेजर हिस्सा यंग लोगों का है।
لیس دین 30 ایئرز آف ایج. اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کیونکہ یہ جو ینگ لوگ ہیں انہوں نے آگے جا کے پاکستان کی باغ دوڑ بھی سنبھالنی ہے. تو اس لحاظ سے پرائم منسٹر شہباز شریف کا ہمیشہ اس چیز کے اوپر فوکس بھی رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے آج اپنی تقریر میں بھی یاد کرایا کہ جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے تبھی بھی انہوں نے یوتھ کے لیے بہت سارے پروگرامز انٹروڈیوس کرائے تھے, لیپ ٹاپ اسکیمز اور دیگر چیزیں. اور ابھی انہوں نے اسپیشلی ایک بہت زیادہ فوکس انہوں نے زیادہ کر لیا ہے یوتھ کو, کیونکہ ہمارا جو یوتھ بلج ہے جہاں پہ وہ ایک ہمارے لیے بہت اچھا سرمایہ بھی ہے, وہاں پہ اس کو صحیح سمت پہ چلانا بھی ہماری اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسپیشلی کیونکہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں ایک جماعت نے بہت زیادہ انتشار پھیلایا, تقسیم کی سیاست کی, نفرت کی سیاست کی, لوگوں کی یوتھ کی ذہن سازی اس طریقے سے کر دی کہ وہ کلٹ فالوورز بن گئے. ان کو سوچ سمجھ کو ایک طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. ان کو ایک اپروچ اس طرح سے دی کہ ایک نیرو, ایک ون مین اپروچ ہو جائے جس میں کہ ایک انسان کو بہت سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسیحا بن کے آئے گا, اور ان سے جمہوریت کی سوچ کو ختم کیا گیا. تو اس پس منظر میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ یوتھ کو ایک صحیح سمت میں لے کے جایا جائے جہاں کے جھوٹ اور بہتان اور جو ہے بد نظمی کی سیاست کی بجائے ان کو نظم و ضبط اور اچھی گفتگو اور اچھی راہ پہ چلایا جائے. اور میرے ساتھ ہی رہے گا ڈاکٹر صاحبہ مرزا اختیار بیگ صاحب. سر آپ کیا کہیں گے, آج جو یوتھ کنونشن ہوا اس میں بڑے اہم نکات اٹھائے گئے اور آرمی چیف کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ کہاں گئے وہ لوگ, کیونکہ آپ کا اکانومی سے بڑا گہرا تعلق ہے, آپ خود بھی ماشاءاللہ ایک انڈسٹریلسٹ اور انٹرپرینور ہیں, ساتھ میں جو اس قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں فائنانس کامرس اس کے ممبر ہیں. انہوں نے کہا وہ کہاں گیا ڈیفالٹ کا بیانیہ بنانے والے, اور پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ آگے بڑھے گا. بحیثیت مسلمان ہم ناامیدی نہیں رکھ سکتے معاملات میں. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے جو اکنامک فرنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی؟ دیکھیے یہ جو آج کا جی سر تھا اس میں بات کر کچھ پالیسی اسٹیٹمنٹ کی جو ہمارے دو اونچے سے اونچے عہدیداروں نے دیے, جس میں ایک وزیر اعظم تھا جو ایگزیکٹو میں سب سے اونچی حیثیت رکھتا ہے, اور دوسرے سپہ سالار تھا چیف آف آرمی اسٹاف جنہوں نے بیان دیے. ان دونوں کے بیان کو ہم اس کانٹیسٹ میں دیکھنا ہے کہ یوتھ کو کنفیوز کیا گیا, آستے آستے ذہن تقسیم کیا گیا. یوتھ 60% جو ہماری دولت تھی جس نے آنے والے وقت میں پاکستان کو وہ روشنی اور وہ کامیابی دینی ہے جو ہمارا حق بھی ہے اور منصب بھی, آج اس یوتھ کو دوبارہ یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے. یوتھ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اور سوشل میڈیا میں جس طرح سے ملک میں اور بیرون ملک سے ذہنوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, فیک نیوز جو پھیلائی جا رہی ہیں, معیشت کے بارے میں ہر بار یہی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان. اس کے بعد وہ یہ بھی باتیں آپ نے سنی ہوں گی ان کی کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے گئے ہیں کہ جی پاکستان کو قرضہ نہ دو. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں خود غرضی اور نفسا نفسی میں نہیں سمجھتا کوئی بھی آدمی کسی ملک میں بھی دنیا میں تصور کر سکتا ہے. لہذا آج جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے مذہب کے ناطے سے بھی بتایا کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اور دنیاوی طور پہ بھی آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, حقیقت کیا کہتی ہے. دیکھیں حقیقت یہ کہتی ہے کہ آئی ایم ایف ہم ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں. ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ $7 بلین کا ہو گیا ہے. وہ ممالک جنہوں نے ہمیں ڈالر رول اوور سیف ڈپوزٹ دیے ہوئے تھے وہ آئندہ 3 سال کے لیے اپنے $12 بلین کے فنڈز کو رول اوور کرنے کے لیے اس بنیاد پر تیار ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کو مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ڈیفالٹ کا نام ہمارے قریب نہیں چاہتے کہ آئیں. یہ بھی حقیقت ہے اور اس کا باقاعدہ ان ممالک نے اعلان بھی کیا ہے اور آئی ایم ایف کے بورڈ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. میں آپ کو ایک بات انبار بتاؤں, اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس اینڈ ریونیو کی میٹنگ تھی جس کو
गवर्नर स्टेट बैंक ने 2.5 घंटे प्रेजेंटेशन दी है। अच्छा, उसमें मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने वहां पे महसूस भी की और उसको रिकॉर्ड भी कराया है कि हर कुछ ना अच्छा है और हर कुछ ना बुरा है। ये बड़ी सर हमारी डॉक्टर साहब माशरत- आपने ये बात बड़ी अहम उठाई है बिग साहब, आपने ये बहुत, मैं दोबारा सर जी मैं सर लौट के आऊंगा, ये आपने बहुत अच्छा कहा, ना हर कुछ बहुत बुरा है ना हर कुछ बहुत अच्छा है। सर मैं आपकी इजाजत से दोबारा लौट के आता हूं। हमारा हसन साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि डिजिटल मीडिया की बात हो रही है और आप जहां अनेक मीडिया में बात करते हैं, आपका डिजिटल मीडिया में अच्छा खासा फुटप्रिंट है। ये डिजिटल दहशतगर्दी की अब बहुत ज्यादा बात हो रही है और हमने उसके असरात भी देखे हैं। अब जो इवन बरतानिया में जो हुआ है उसमें तो एक शख्स पाकिस्तान से भी उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है और फेक न्यूज़ की वजह से वहाँ मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आर्मी चीफ का कहना था कि ये डिजिटल मीडिया से जो मुनाफरत और फितने के मुजम्मरात है, इससे डील करना रियासत की जिम्मेदारी है। आप सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी कहते हैं ये सोशल मीडिया इतलात का एक फोरम है, साथ में वो कहते हैं ये रियासत की जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, यकीनन सोशल मीडिया इतलात का एक फोरम है, लेकिन जबर का, दहशतगर्दी का, थ्रेट्स का, धमकियों का, गालम गलोच का फोरम तो नहीं है। ठीक, बरतानिया के अंदर फसादात हुए, लाहौर से वहां की टीम आई और लाहौर से गिरफ्तार कर कोई लिया। फरहान साहब हैं, फरहान तो जो सहाफ़ी इसकी वकालत कर रहे हैं, फिर वो उस पर क्यों खामोश रहे? फिर बरतानवी हुकूमत से एहतजाज करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उनके पस मंज़र में कुछ इंटरेस्ट होते हैं। भाई ये डिजिटल दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, इसको तो दूसरी दुनिया भी दहशतगर्दी तो कह इससे रही है। कैसे निपटा जाए? एज ए जर्नलिस्ट आप, इससे- डिजिटल जर्नलिस्ट क्या कहेंगे? इससे यूं निपटा जाए, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि आप सहाफ़ी के लिए, जर्नलिस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया वज़ा करे, कोई मायार बनाए। हर कोई यूट्यूबर ना बन जाए। देखिए नॉन जर्नलिस्ट भी। देखिए, हम सहाफ़ी हैं, लेकिन हम 25 साल प्रिंट मीडिया में सहाफ़त कर चुके हैं, हम रिपोर्टिंग कर चुके हैं, कॉलम लिख चुके हैं, बहुत सी डांट खा चुके हैं अपने सीनियर से, तब कहीं जाकर हम सोशल मीडिया पर बात करते हैं, लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ करते हैं। आज भी कोई गलत बात करे, मुझे आज सुबह भी नुसरत जावेद साहब से डांट पड़ी कि आपने फला बात ठीक नहीं लिखी, इसको पूरी तरह कंफर्म कर लिया करो। यानी लेकिन बगैर तस्दीक शुदा बात ना हो, ये नुक्ता है। यानी मैं मेरी खबर बहुत कंफर्म थी, एक लफ्ज की मैं गलती कर गया और मुझे आज भी इस उम्र में भी डांट पड़ गई। देखिए, लेकिन मेरे मुकाबले में कौन है? मेरे मुकाबले में 18 साल का एक बच्चा आएगा, वो न सियासी तारीख से वाकिफ है, न वो जर्नलिज्म को जानता है, न वो डायनेमिक्स को जानता है, न वो हसास सूरत हाल को जानता है। वो ऐसी बात करेगा जिसका फायदा दहशतगर्द को भी पहुंचेगा, जिसका फायदा एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को क्या भी इसका पहुंचेगा। फिर हल फायरवॉल है या कवायद ज़वाबित का देखिए, बनाना है? कवायद- क्योंकि उस हवाले से भी आपने काफी बातें की हैं, फायरवॉल के हवाले से भी। देखिए फायरवॉल की स्टोरी मैंने ब्रेक की मैं थी। इसलिए कह रहा था, अच्छा। आज पीटीए के चेयरमैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये तो आप लोगों का घड़ा हुआ लफ्ज है, फायरवॉल भाई, हमने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ये 21 अक्टूबर 2020 को इमरान खान ने मीटिंग बुलाई थी और फायरवॉल की अप्रूवल दी थी। 21 वो अक्टूबर लेटर 2020 को ओके, ये तो इमरान खान ने कहा कि फायरवॉल लगा ले। इमरान उनका खान कहावत ठीक है, क्या मतलब है? आप तो उनकी कहीं भी कोई बात नहीं, वो तो फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का ट्रायल भी ओपन हो। देखे, अगर खान साहब की वो बात जनरल फायरवॉल- हफीज ने बात की पीटीए के चेयरमैन ने, उसने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो इमरान खान ने फायरवॉल को देखे। और फैज हमीद के हवाले से जो इमरान खान ने बात की, भाई आप न अदालत हैं, न आप वजीर आजम हैं, न आपके पास इस वक्त स्टेट का कोई ओहदा है, न आप फौज के सरबराह। आपका हक कहां से बनता है कि आप ये कहें कि फला का ट्रायल? इस पे लीगल ओपिनियन भी ले लेते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा हैं, मिर्जा अख्तियार बेग साहब हैं। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब वक्त देने का। सर बताइएगा, एज आपकी जो लीगल बैकग्राउंड है वो क्या कहता है? क्या जो इमरान खान साहब ने कहा है कि फॉर्मर DGIS है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का ट्रायल ओपन हो, क्या ये ट्रायल ओपन हो सकता है? क्योंकि ये तो फील्ड को जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं आर्मी एक्ट के तहत। इस पर जरा आपका लीगल ओपिनियन चाहूंगा पहले। देखिए, उनका तो अपना निज़ाम है ना, उनका ये हमारी तरह कोर्ट का निज़ाम नहीं होता। उनका भी तकरीबन मतलब ओपन, उसमें मैंने 1-2 केस ट्राई किए हैं वहां पे जाके। अच्छा, उस
اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا وکیل تو آپ کو آپ کی مرضی کا جو ہے نا مہیا کر دیا جاتا ہے اور وہ اپرچونٹی بھی دیتے ہیں آپ کو پوری کیس چلانے کے لیے، مگر اس کا وہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی پریمسز میں ہوتا ہے، اور اپنی پریمسز میں ہونے کے بعد وہ پھر وہ ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں لکھتے ہیں. ان کے یہاں جو ہے نا وہ ججمنٹ جو ہے وہ گلٹی ناٹ گلٹی والی ججمنٹ ہوتی ہے، مگر ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، اور وہ جو ان کا جو پروسیکیوشن جو ہے وہ بھی پیش ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو جج جیک برانچ کہتے ہیں وہ. اور آپ کو اگر آپ پہ الزام ہے تو آپ کو موقع پورا ملتا ہے کہ آپ اپنا موقف کا دفاع کر پائیں یا اپنا موقف دے سکیں؟ جی بالکل، میں نے جو کیس چلایا اس کے مطابق تو وہ آپ کو پورا موقع ملتا ہے، بلکہ درمیان میں جو 11 بجے کا وقفہ ہوتا ہے اس میں اچھی چائے وائے بھی ملتی ہے وکیلوں کو. اچھا چائے بھی ملتی ہے. یہ بتائے گا کامران صاحب کہ دوسری طرف میں چاہوں گا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل اعلان کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی کمیٹی کی سطح پہ مذاکرات کا بھی بات چل رہی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم علیحدہ سے تحریک اپنی چلائیں گے، ہم کسی اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ہمارے ماضی کے تجربات سے ہم نے یہ سیکھا ہے. تو اس حوالے سے بتائیں گا کہ یہ جو اعلان ان کا آیا ہے اس کے پیچھے یہی ایک بیسک محرک ہے؟ اس میں جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کریے. اس میں ایسا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ صبح خیبر پختونخوا کے دورے پہ تھے، لکی مروت میں جلسہ وغیرہ بھی کیا، اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ کافی دن انہوں نے اپنے علاقے میں گزارے ہیں. تو شاید ورکر جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ورکرز کا جو ہے نا وہ پریشر آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹ چلیں، کیونکہ پرانا تجربہ جو ہے ہمارا کوئی اچھا نہیں رہا ہوا، اور اگلے تجربے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک جو پریشر آ رہا ہے، جو جس کی جو وائبس جو مجھ تک بھی آتی ہیں کہ ہم کوئی رینٹ اے کراؤڈ تو نہیں ہے، کہ مطلب جس کو جو ہے نا اسٹریٹ پاور چاہیے ہو، جس کے پاس جو ہے نا جس نے پریشر ڈالنا ہو، اس پریشر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ پھر جے یو آئی کا سہارا لے. تو میرا خیال ہے اس طرح کا پریشر آ رہا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات چلے گی، ایک آدھ دن میں کوئی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میٹنگ یقیناً ہے، مگر ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہم ایشو ٹو ایشو جو ہے نا ہم ان کے ساتھ جو ہے نا جس بھی پارٹی کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہیں گے ایشو ٹو ایشو کریں گے، مگر ادروائز نہیں کریں گے، اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. ویسے بھی جب انہوں نے اتحاد بنایا تھا تو جے یو آئی تو اس وقت بھی موجود تھی، جے یو آئی کو انہوں نے اتحاد کا حصہ بننے کے لیے نہیں کہا تھا. تو شاید یہ بات بھی مولانا صاحب کے ذہن میں کہیں ہے. اچھا، وہ جو انہوں نے ایک فورم بنایا ہوا ہے جو تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے، اس کا آپ لوگ حصہ نہیں ہیں؟ اس کا بالکل حصہ نہیں ہے، مگر جب وہ فورم بنا رہے تھے، جب وہ اتحاد بن رہا تھا تو اس وقت بھی جے یو آئی تو ایگزسٹ کرتی تھی. تو جب ایگزسٹ کرتی تھی، جب اس وقت نہیں کہا، تو میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا کے ذہن میں شاید کہیں یہ بات بھی ہے کہ اس وقت ہمیں نہیں کہا گیا اس کے لیے، تو اب ہمارا اس اتحاد کا حصہ بنتا نہیں. ٹھیک ہے کامران صاحب، میرا تھوڑی دیر میرے ساتھ رہے گا. ڈاکٹر شذرا منصر صاحبہ، میم آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی، جو آر بی چیف نے آج بات کی حماد حسن سے بھی، اور مرزا اختیار بیگ صاحب نے بھی کہا کہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے ڈیفالٹ کے نہ ہونے کے حوالے سے، اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے حوالے سے، اور سوشل میڈیا ریگولیشنز کے حوالے سے. کیا کہیں گی اس پہ ڈاکٹر شذرا صاحبہ؟ دیکھیے، آج آرمی چیف نے بہت امپورٹنٹ لفظ استعمال کیا، فتنہ، کہ جو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک فتنے کی حد تک یہ چلے گئے تھے، اور اب تو بہت ناقابل تردید شواہد مل چکے ہیں ہمیں سینٹرل میڈیا ڈویژن سے پی ٹی آئی کی، جس میں کہ ان کے غیر ملکی شخصیات کے ساتھ روابط ہے، اور ان کے ساتھ اس قسم کے روابط اور اس قسم کے میسیجز ہیں جن میں کہ ملک کے خلاف باتیں کی گئیں، یوکرین وار کے حوالے سے کہہ لیں. پھر یہ لکھا گیا ان کے جو جنرل وہ میڈیا کے سیکرٹری تھے کہ جی بلڈی ریولوشن پاکستان میں آ رہی ہے. اس کے بعد ایک انٹرسیپٹ ایک جریدہ ہے جس کے برائن گرم ایک صحافی ہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف کافی آرٹیکلز لکھے ان کے ساتھ. تو یہ چند ایگزامپلز ہیں، صرف یہ ریاست مخالف سرگرمیاں ان کی تھی جو کہ سامنے آ چکی ہیں. تو اس قسم کی اگر چیزیں ہو رہی ہیں، اگر اس قسم کی ریاست کے اداروں کے خلاف منظم سازشیں جو کہ نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو ان کی روک تھام تو ضروری ہے. اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہوتی، یہ دنیا کے تمام ممالک میں ہوتی ہے کہ ایک کچھ روک تھام ہونی چاہیے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ہیٹ اسپیچ اینڈ فریڈم آف اسپیچ. تو ہم اس قسم کی چیزیں نہیں بالکل اوپنلی رکھ سکتے جس میں کہ ریاست کے خلاف سرگرمیاں آ رہی ہوں.
یہ آپ نے بڑا اہم نکات اٹھایا ہے کامران صاحب. اس پہ آپ کو بھی کومنٹ چاہوں گا سر. یہ جو سوشل میڈیا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ بڑا اچھا جملے یوز کی ہیں شزرا منصر صاحبہ نے کہ there should be a difference between hate speech and free speech. کیا کہیں گے اس پہ کامران صاحب؟ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے فری اسپیچ جو ہے وہ تو بالکل جو ہے نا اس کی اجازت ہونی چاہیے, اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آرٹیکل 19 اور 19A جو ہے نا وہ گارنٹی بھی کرتے ہیں. اس کے لیے جو ہے یہ آپ کے بنیادی حقوق میں شامل ہے. مگر ہیٹ اسپیچ جو ہے نا یہ پرمیزیبل نہیں ہے. وہ کسی کی جو ہے نا اس طرح سے گستاخی اس کے ساتھ کی جائے یا اس کی جو ہے نا اس کی عزت خراب کی جائے سوشل میڈیا کا سہارا لے کے, تو یہ بالکل جو ہے نا نامناسب بات ہے. اور اس کے لیے پہلے تو شخص کو جو ہے نا وہ اتنا جو شخص یہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس کو اس حوالے سے کانشیس ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دوسری بات جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسی گستاخی کی جا رہی ہے, خراب باتیں کی جا رہی ہے, اس میں جو ہے وہ پھر ریاست کو ایکشن لینا چاہیے. وہ پرمیزیبل نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جی سر. مرزا اختیار بیگ صاحب, سر آپ اس حوالے سے بات کر رہے تھے, اپنی بات کو بھی آپ نے بھی بہت اچھی بات کی کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے بریفنگ دی اس میں کہا کہ نہ تو سب برا ہے نہ تو سب اچھا ہے. اب آگے کیسے بڑھا جائے؟ اب تو بجلی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں, آج وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کہہ رہے تھے چونکہ آپ کراچی میں ہی موجود ہیں کہ حکومت سندھ جو ہے وہ بجلی کے نرخ جو ہے وہ خود مقرر کرے گی. پھر جو پنجاب کی جانب سے 14 روپے فی یونٹ 201 سے 500 تک کے صارفین کو رعایت دی گئی ہے, اس پر بھی لفظی جنگ بھی جاری ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی فائدے کے لیے حکمت عملی اپنائی گئی. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے, کیونکہ آپ نے کہا عام خطابات تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب حکومت دے رہی ہے 45 ارب روپے کے اپنے ترقیاتی بجٹ میں کٹ لا کے. مرزا اختیار بیگ صاحب, یہ ایک بات تو اسٹیبلش ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی احساس ہے, شہباز شریف صاحب کو بھی احساس ہے, منسٹر فار انرجی کو بھی, اویس لاغاری کو یہ احساس ہے, کیونکہ میری باتیں ان سے ہوئی ہیں کہ بجلی کے نرخ انبیریبل, ناٹ سسٹینیبل, سسٹینیبل نہیں رہے ہیں, بہت بڑھ گئے. ایک بات. اور دوسرا, سیلری کلاس کے طبقے پر ٹیکسز جو ہیں اضافی لگے گئے ہیں. لہٰذا وزیر اعظم صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سیلری کلاس کے ٹیکسز میں بھی کچھ کمی آئے اور بجلی کا ریلیف ملے. اس کے لیے پہلے انہوں نے 250 ارب روپے کے صنعت کو ریلیف دیا ہے, کراس سبسڈی جو صنعت دے رہی تھی گھریلو صارفین کو, وہ حکومت نے ترقیاتی منصوبوں میں اس کا لوڈ ڈالا ہے اور صنعت کو بجلی 250 ارب روپے کا امپیکٹ آیا. پھر یہ پنجاب میں آپ نے دیکھا مریم 45 ارب روپے کی بجلی سستی کی, 14 روپے فی یونٹ کے حساب سے 500 یونٹ تک کو. اس کے بعد پھر آپ ہمارے سندھ میں باقی صوبے بھی اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے, لیکن ساتھ میں ریئیکشن بھی دے رہے ہیں نا سر. سوال یہ تھا لیکن اس کے ساتھ ریئیکشن بھی دے رہے ہیں نا. اور اگر صوبوں نے تو پھر تو صوبوں نے ترقیاتی منصوبوں میں کٹوتی کرنا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس حد تک کٹوتی نہ ہو جائے کہ ملازمتوں کے مواقع اور دوسرے ٹارگیٹس جو صوبوں نے اچیو کرنے ہیں وہ حاصل نہ ہو سکے. لیکن یہ بات میں بڑے واضح کہہ دیتا ہوں کہ حکومت میں ہر سطح پہ یہ دو چیزیں ذہن میں اور دل میں بیٹھ گئی ہیں کہ بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہے, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, میڈیم سیلری کلاس کے لیے بھی. سر یہ تو نکتہ آ گیا تھا میرے اس سوال کا, سر جواب دے دیجیے گا کہ بیگ صاحب یہ نکتہ تو سر آپ کا آگے پرائورٹیز آپ نے بتا دی ہے. میرا سوال یہ تھا, وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے تھے, آج صحافیوں سے بات کر رہے تھے کہ سندھ حکومت اب بجلی کی قیمت خود مقرر کرے گی. یہ کیسے پاسبل ہوگا سر؟ آپ لوگ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ پنجاب نے 14 روپے کا کیوں ریلیف دیا, یہ تو صوبائی حکومت کا ہوتا ہی نہیں ہے. استحقاق سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے. انوار صاحب ایک چیز میں آپ سے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا, ہمیں یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے کہ ایک صوبے میں جو ہوا ہے اسے چیس کیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ دوسرے صوبے میں نہیں ہوا, کم ہوا, زیادہ ہوا. نہیں, ہر صوبے کی پرائرٹی ترجیحات ہے, ہر صوبوں کی حکمت عملی ہے. سندھ سولر پہ کام کر رہا ہے, 1 منٹ مجھے دے دے, سولر پہ پینل پہ وہ کام کر رہے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے مقصد یہی ہے کہ صنعت کو اور گھریلو صارفین کو ریلیف ملے اور وہ ملے گا, کیونکہ احساس طریقہ حکمت عملی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, جو ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے ایک جیسی نہیں ہے کہ آپ نے
तरक्याती मंसूबों में कटौती करके 50 अरब दे दी। ये नहीं आपको हर जगह मिलेगा, तो हमें थोड़ा सा इसमें सब्र करके लेके देखना है, लेकिन सूबों ने ठीक है। अपनी कम्पिटेटिवनेस को मेंटेन करने के लिए ये चीजें करनी है, और वो कर रहे हैं और वो करेंगे अच्छी बात। इंशाअल्लाह, आप यस, देखेंगे। ठीक है। हमाद, मुझे ये भी बताएगा कि ये तो आपने उस हवाले से बात हुई, फॉर्मर DGIS है, आपने कहा इमरान खान साहब ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ना वो इस हवाले से कोई बात कर सकते हैं, साथ में सिक्योरिटी ज़राए का कहा कि लेकिन अगर इनका केस इस मामले में चलता है तो वो ओपन होगा। इससे क्या इशारा मिलता है, क्योंकि खान साहब इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि कहीं फॉर्मर DGIS को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाकर उनका केस ना कहीं 9 मई वाले मिलिट्री ट्रायल में कोर्ट में आ जाए। देखिए, ये तो 7 मई को जब DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने इस चैलेंज को भी कबूल कर लिया था कि जुडिशियल कमीशन बनाए 9 मई पे। उन्होंने कहा है हम बना लेते हैं, आप तमाम एविडेंसेस हम प्रोवाइड तो करेंगे। रुकावट क्या थी फिर? रुकावट तो ये भाग जाते हैं ना फिर बात से। नहीं, जुडिशियल कमीशन में हुकूमत ने बनाना है, PTI ने तो नहीं बनाना। PTI ने नहीं बनाया, PTI ने डिमांड किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं कबूल है, लेकिन जुडिशियल कमीशन दूसरी चीजों पर भी होगा। हाँ, ये कहा था कि फिर ये के मुल्क 9 मई से नहीं होगा, 2014 से शुरू होगा। 2014 से होगा। धरने क्यों हुए? 2018 इलेक्शन कैसे हुआ? मुल्क डिफॉल्ट के करीब कैसे पहुंचा था? मुखालिफ सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं के साथ क्या सलूक हुआ? ये तमाम का तमाम इसका जुडिशियल फिर उन्होंने डिमांड किया? नहीं किया। नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में खान साहब ने कहा था कि वो तैयार है। नहीं, वो इस पे कब तैयार है? इस पे वो कब तैयार है? वो नहीं। देखिए, उनका खदशा जो है उसके बारे में बात बताएं ना, जो खान साहब कोई खदशा कि उनका मामला ना चला जाए मिलिट्री कोर्ट में। इमरान खान और उनकी जमात वही कुछ चाहती है जिससे उनको फायदा पहुंच रहा हो। वो हर जमात चाहती है, हर जमात चाहती है, लेकिन हर जमात तो आईन और कानून को रूंद कर नहीं गुजर जाती। ये बात है। देखिए, वो इमरान खान अगर ये मुतालिबा कर रहे हैं कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल हो, एक मिनट मुझे दे दें। जी जी प्लीज। ओपन ट्रायल हो तो ओपन ट्रायल का मुतालिबा तो उसूली तौर पर इमरान खान कर ही नहीं सकते। आपके पास वज़ीर आज़म का पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है, आपके पास आर्मी चीफ का ओहदा नहीं है, आपके पास चीफ जस्टिस का ओहदा नहीं है, आप तो ये डिमांड ही नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने केस के हवाले से, फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने कितनी बार अपने स्टैंड को बदला। एक बार कहा कि फैज़ हमीद को मेरी वजह से सजा दी जा रही है, असासा है हमारा असासा है, ज़ाया कर दिया। फिर कहा कि हमारा असासा है, उसको ज़ाया कर दिया। फिर कहा कि फौज का अंदरूनी मामला है, उनका अंदरूनी मामला है। आज कह रहे हैं कि उनका ओपन ट्रायल किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि पीछे कुछ ना कुछ है। फैज़ हमीद और इमरान, ये जो फैज़ नियाज़ी कनेक्शन की बात हो रही है, तो जो उनकी बेचैनी है ना इमरान खान की, वो उसको ज़ाहिर करती है। फैज़ हमीद तक तो हमारा एक्सेस नहीं है ना, लेकिन इमरान खान तो चलो वो तो कल भी सहाफ़ियों से मिले, आज भी सुबह सहाफ़ियों से बात उनकी पेशी होती है, उसमें मुलाकात हो जाती है। तो इमरान खान तक तो एक्सेस है मीडिया की। उनकी मुसलसल बेचैनी ये बता रही है कि कुछ न कुछ पस मंजर में है और कुछ इंतहाई खतरनाक मामलात हैं। कामरान साहब, इस पे आपकी क्या राय? आप समझते हैं ये क्या वजह है कि खान साहब कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल हो? आपने तो वैसे बता दिया, आपने केस लड़ा, आपने कहा कि उसमें तमाम जो है वो आपको राइट ऑफ डिफेंस भी मिलता है, लेकिन जो उनके जो बयानात थे, ये क्यों फ्लिप फ्लॉप पोजीशन इख्तियार की जा रही है? उन्होंने कहा था फौज का अंदरूनी मामला अगर एहतसाब होता है तो उन्हें कोई इतराज नहीं, अब वो कह रहे हैं ओपन हो। उनके खदशात आपको क्या, आप किस तरह देखते हैं? उनको खदशा ये है कि शायद उनका मामला कहीं मिलिट्री कोर्ट पे ना चला जाए 9 मई के हवाले से। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, उसमें इसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड तो PTI के दोस्त कर सकते हैं। अच्छा, मगर अगर तो जनरल फैज का अपना मामला है तो वो फिर उनके अपने निज़ाम के तहत होगा, उनका वो मिलिट्री कोर्ट होगी, आर्मी एक्ट के तहत जो है ना उनका ट्रायल होगा। अगर जनरल फैज का अगर किसी और केस में, अगर फर्ज कर लीजिए कि कहीं पे ऐसा एलिगेशन आ गया जिसके बारे में जो है ना वो शक किया जा रहा है कि शायद ऐसा एलिगेशन ना आ जाए कि ये एक अटेम्प्ट थी एक तरह से कू करने के लिए, जो है कू या कू टाइप की कोई चीज़ करने के लिए जो है वो बनाया जा रहा था, फिर भी शायद मामला उस तरफ खींचा जा सकता है। मगर अगर अदरवाइज कोई, अगर इमरान खान साहब का इंडिपेंडेंट है तो इमरान खान चूंकि सिविलियन है, उनका तो ट्रायल वो इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए और रेगुलर साइड पे होना चाहिए। बाकी दूसरे उनके जो मिलिट्री के इवन रिटायर्ड लोग हैं, और अगर जो है वो उनका जो मामला जो उस वक्त से रिलेट हो जाए या उस अमल से रिलेट हो जाए जो मिलिट्री से ताल्लुक रखता है, फिर शायद जो है ना इसमें मामला जो है वो फिर उनका इंटरनल हो जाएगा, वो फिर इसको खुद करेंगे।
اگر ان کا فرض کر لیجئے کہ جو ہاؤسنگ اسکیم والا صرف معاملہ ہے تو وہ اور وہ بعد کا معاملہ ہے، وہ ملٹری سے اس وقت تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ ریٹائر ہو گئے تھے اور 6 مہینے بھی گزر گئے تھے، پھر دین جو ہے نا سول سائڈ پہ جانا نہیں، لیکن تھا۔ سر وہ جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں جو لاسٹ پیرا تھا اس میں کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو فوجی قوانین کے تحت آپ پہ کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کی بھی متعدد خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ وہ اگر مطلب دیکھیے اگر تو وہ ہاؤسنگ اسکیم والا ایشو ہے تو وہ 6 مہینے تک شاید جو ہے نا وہ اس ایشو کو جو ہے نا مزید اگر وہ 6 مہینے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا وہ آگے لے جایا جا سکتا ہے، مگر اگر 6 مہینے سے بیانڈ ہے پیریڈ تو پھر جو ہے نا میرا خیال ہے پھر ان کا وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے نا اس معاملے میں کم از کم نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر باقی کوئی اور معاملات ہیں وہ جس وقت سامنے آئیں گے پھر اس کے بعد اس پہ رائے دی جا سکتی ہے۔ اس وقت جو ہے نا صرف جو ہے نا وہ اسپیکولیشنز ہیں، شاید یہ اس ایشو میں ہو، شاید 9 مئی میں ہو، شاید کسی اور مئی میں ہو، شاید کوئی ایسی اٹیمپٹ ہو جس میں جو ہے نا وہ کسی کو ود ان دی انسٹیٹیوشن ورگلایا جا رہا ہو۔ وہ ساری اسپیکولیشنز ہیں، جب تک وہ چیزیں ساری کلیئر ہو کے سامنے نہیں آئیں گی کوئی رائے دینا میرا خیال ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ قبل از وقت ہوگا۔ ڈاکٹر شہزاد صاحب 22 اگست کل جلسہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے، آپ لوگوں نے ان کا جو این او سی ہے نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ وہ منسوخ کر دیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مطلب پیسفل جو اسمبلی ہے یا موومنٹ ہے وہ تو آئین کے تحت الاؤڈ ہے نا؟ بالکل، یہ جمہوری نظام کے اندر یہ الاؤ ہوتا ہے کہ جو ایک سیاسی پارٹی ہے، سیاسی پارٹیوں کو یہ بالکل حق حاصل ہے کہ وہ نکلیں باہر، اپنا جلسہ کریں یا اپنا جس طریقے سے بھی وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ جماعت جو ہے یہ بارہا یہ دکھا چکی ہے، بارہا ثبوت آ چکے ہیں کہ یہ جس وقت مرضی یہ پرامن کی بجائے کس طریقے پہ پہنچ جاتی ہیں۔ دیکھیں 9 مئی سے پہلے بھی بہت زیادہ شواہد آ چکے تھے، انہوں نے کس طریقے سے حملے کیے، پی ٹی وی پہ حملے کیے اور کس طریقے سے یہ ریڈ زون میں داخل ہوئے، کس طرح سے انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کے کئی دفعہ پہلے بھی ثبوت دے چکے، لیکن 9 مئی میں جا کے انہوں نے الٹیمیٹلی دکھا دیا۔ ان کے خود چیئرمین سابق نے کہا کہ میں نے کہا تھا پرامن احتجاج، تو وہ کیا بنا پرامن احتجاج؟ فوج کی تنصیبات پہ حملہ ہوا، چھاؤنیوں پہ حملے ہوئے، وہ سارے ریکارڈڈ ہیں، انہوں نے خود ریکارڈ کر لیے، وہ جلاؤ گھیراؤ وہ سارا مار دھاڑ سب کچھ انہوں نے خود ریکارڈ تو کیا۔ اس بنیاد پہ این او سی کی منسوخی عمل میں آئی ہے؟ پھر دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو کنٹین کرنا، کسی کے اوپر جب آپ کو ٹرسٹ نہ ہو کہ وہ کنٹین کر سکیں گے اور پرامن رہ سکیں گے، تو انتظامیہ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ عوام کو تکلیف پہنچانا، عوام کو اس قسم کے رسک پہ ڈالنا مناسب نہیں۔ جی مرزا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بیگ صاحب جی دیکھیں، بنگلہ دیش کی کرکٹ کی ٹیم آئی ہوئی ہے کیپٹل میں اور اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہے اسٹیٹ نے، اور وقت اس طرح کے جلسے اور جو ماضی کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے جیسے میری فاضل کولیگ نے بتلایا، تو وہ دیکھتے ہوئے ایڈمنسٹریشن کا یہ ایک مناسب فیصلہ تھا کہ فی الحال اجازت کینسل کر دی جائے تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ لیکن وہ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب نے ویڈیو میسج کیا کہ وہ تو ہر صورت میں جلسہ کریں گے۔ اب یہی ان کی کنفنٹریشن کی پالیسی ہے، ہمیشہ ہاسٹائل کنفنٹریشن کی پالیسی کو وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن میں تقسیم ہو چکی ہے۔ جے یو آئی کا آج کا جو بیان ہے وہ بہت معنی خیز ہے، جن کی انہیں ضرورت تھی فٹ پرنٹ کی، آج انہوں نے منع کرا ہے، اور باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنے طریقے سے چلنا چاہتی ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ گرینڈ الائنس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو یہی ان کی ہوسٹائل کی اور کنفنٹریشن کی پالیسی جو ہیڈ آن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی راہ علیحدہ لے کے چلنا چاہتی ہیں۔ اوکے سر، اس سے دوبارہ لوٹ کے حماد، اس پہ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے، یہ کامران مرتضیٰ صاحب بڑے سینئر رہنما ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے جو ہے ورکرز کا پریشر ہے کہ علیحدہ جو تحریک چلانی علیحدہ چلائیں، تو وہ جو آپ کے علاقے کے ہی اسد کیسر صاحب ان کی اور رابطہ کاری ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ چائے دعوت حلوہ کھانا وہ بھی چل رہا تھا، لیکن کچھ بن نہیں سکی بات۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب اسی جماعت سے ان کے معلومات زیادہ مستند ہوں گے، لیکن میں نے بہت پہلے سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب پر ان کی جماعت کا کافی دباؤ ہے، اور مولانا صاحب ظاہر ہے وہ بڑے ذمہ دار اور جہاندیدہ سیاستدان ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں،
لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے قریب نہ جائیں. جو ان کا کلچر ہے, جو ان کی سیاسی اٹھان ہے, جو ان کی تہذیب ہے, جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے, اس سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھے. اور وہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ انہیں مولانا بہت عزیز ہیں. تو ایک کو تو کارکنوں کا دباؤ تھا. پھر یہاں پہ جو مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا تو میرے معلومات کے مطابق وہاں بھی مولانا صاحب سے کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے جہاں آپ جائیں گے, لیکن ہماری درخواست یہ کہ پی ٹی آئی سے فاصلے پر رہیں. ایک اور بات کی طرف آتا ہوں. مولانا صاحب نے ابھی 2-3 دن پہلے لکی مروت میں جلسہ کیا, بہت سے جگہوں پہ جلسہ, ٹھیک ہے جلسہ ہوتا ہے, بہت بڑا جلسہ ہوا مولانا کا. تو پھر یہاں کیوں ترنول بھی کیوں اجازت دے رہے؟ نہیں, یہی اسی طرف آ رہا ہوں, آپ مجھے چند سیکنڈ دے دیں. مولانا کا جلسہ ہوا, بہت بڑا جلسہ تھا, بلکہ میں نے ٹویٹر پہ لکھا کہ اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں تو پھر یہ ووٹ کہاں غائب ہو جاتا ہے الیکشن میں. ایک سوال تھا میرے بحیثیت صحافی. لیکن مولانا کا جلسہ ہوا, لوگ آئے, جلسہ سنا, اپنے قائد کا ڈسپرس ہو گئے, چلے گئے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں پر وہ آ جاتے ہیں, اسلام آباد کی تمام درختیں جلا دیتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں, گملے توڑ دیتے ہیں, بدتمیزی کر جاتے ہیں, لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں. اسی پی ٹی وی جس میں ہم ابھی بیٹھے ہیں اسی پر حملہ کر دیتے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھتے ہیں, ڈی چوک بند کرتے. یہ تو ہے ان کی تاریخ. صوبائی حکومت اب لیڈ کر رہے ہیں نا, چیف ایگزیکٹو آ رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب خالی جماعت نہیں ہے, جو جب سربراہ حکومت خیبر پختونخوا کے. جب یہ ہوا تھا انوار, اس وقت بھی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے سربراہ پرویز خٹک جلوس لے کر آئے تھے. آج بھی ان کے صوبائی حکومت کے سربراہ. دیکھیں میں کچھ انفارمیشن شیئر کروں ابھی یہاں آنے سے پہلے, جو میں نے ادھر ادھر بحیثیت صحافی کچھ انفارمیشن لینے کی کوشش کی. اگر اس نے قانون توڑا علی امین گنڈاپور نے, تو وہ منظرنامہ ہم دیکھیں گے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اچھا, قانون توڑنے سے مراد این او سی تو منسوخ ہو گیا. این او سی منسوخ ہو چکا ہے. انتظامیہ نے کہا ہے کہ آپ جلسہ نہ کریں, حالات مناسب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اسٹیٹ اپنے جو اگر وہ کرتے ہیں جو کہ انہوں نے اگر اس کے باوجود بھی وہ جلسہ کریں گے تو کانسیکوینسز ہوں گے, تو کانسیکوینسز ہوں گے, اور انتہائی غیر متوقع صورتحال سے پی ٹی آئی کو دوچار ہونا پڑے گا. اور وہ مسلسل اسی طرح کرتے ہیں, اس دفعہ بھی کیا تو غیر متوقع صورتحال سامنے آئے گی. کامران صاحب سر, آپ کی کیا رائے ہے جلسہ جیسے آپ لوگوں نے لکی مروت میں جلسہ کیا, دیگر جماعت اسلامی نے ادھر راولپنڈی میں 13-14 دن دھرنا دیا اور خطابات بھی کرتے تھے حافظ نعیم صاحب. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے چونکہ ان کا کوئی مہمان موجود نہیں ہے تو لیٹ می پلیز اے ڈیولز ایڈوکیٹ کہ ہم جلسہ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں, ہمیں نہیں دی جاتی. ماضی کے تناظر میں ابھی آپ نے سنا شذرا منصر صاحبہ کہہ رہی ہیں, ساتھ میں غیر متوقع نتائج کا بھی کہہ رہے ہیں حماد حسن صاحب. آپ کی سالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیے, جلسہ کرنا کسی کا حق ہے. میں اس بات کو اپوز کرتا ہوں کہ ان کا جو منسوخ کر دیا گیا ہے کہ اجازت نامہ این او سی جو ان کے فیور میں تھا, یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے. جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہے اس کو اس طرح سے جو ہے نا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. ہاں کہیں بھی اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے اس کے بعد, فرض کر لیجیے جلسہ ہوتا اور اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی, تو دین جو ہے وہ ان کا حق تھا کہ وہ اس کے بعد ایکشن لیتے. جتنا بھی قانون کے مطابق سخت ایکشن لیا جا سکتا تھا وہ یقیناً لیا جانا چاہیے تھا, مگر جلسے سے روکنا جو ہے وہ پھر غیر مناسب ہے. پھر ایک اور اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے سر, ایک ڈسکریمنیشن کی فضا جو ہے نا وہ لگتی ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے. یعنی باقی پارٹیاں آپ کہیں کہ چلے جے یو آئی کو اجازت ہے کہ وہ اپنا جلسہ کرے, مگر اگر فرض کریے پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا جلسہ کرے تو یہ ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جلسے سے پہلے جو ہے نا ہم کو یہ پرزیوم کر لینا کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کریں گے جو کہ دہشت گردی میں یا جو اس میں قانون کے توڑنے میں جو ہے نا وہ معاملے کو جو ہے نا وہ لایا جا سکے گا, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان کے دستور پہ اور پاکستان کے قوانین پہ جو ہے بلیو کرتی ہیں, اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. تو اس طرح سے بھلے جو ہے نا وہ کوئی ماضی کا اگر کوئی ایسی کوئی مثال ہے بھی ہے, کوئی بیٹر ایکسپیرینس ہے بھی ہے, تو اس کو بنیاد بنا کے این او سی کا وہ منسوخ کیا جانا اس کو ہم اپوز کرتے ہیں. سر فیئر انف, وزیر اعلیٰ کا لیڈ کرنا اس پہ آپ کی کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ایک پارٹی ہے اور ایک حکومت ہے, دو علیحدہ ہوتے ہیں. جب آپ پارٹی حکومت میں چلے جاتی ہیں ان کے آفس بیررز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, وزراء ہوتے ہیں, اور پارٹی جو ہے ان کی اپنی حیثیت ہوتی ہے, سیکرٹری جنرل, صدر, اس کے علاوہ اور جو عہدے ہوتے ہیں.
ایک سی ایم کا لیڈ کرنا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب کا حماد صاحب نے کہا، وہ آئے تھے اور ایک ظاہر بات ہے ان کے ساتھ پھر ان کا ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس بھی ہوتی ہے، دیگر پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے ساتھ جلسے کے لیے آنا، تو اس سے خدا نہ خواستہ ٹکراؤ کا میسج تو نہیں جاتا کامران صاحب؟ ہاں، حکومتیں جلسہ نہیں کرتی ہیں، حکومتی عہدیدار جلسے نہیں کرتے، اس کو میں درست نہیں سمجھتا۔ ان کا آنا مناسب نہیں ہے، ان کی پارٹی جلسہ کرے، ان کے وہ عہدیدار بھلے اس میں منسٹر آ کے بیٹھے بھی نہیں، مگر سی ایم کا خود آنا، یا ادھر سے اگر فرض کر لیجئے کل شہباز شریف صاحب کہیں کہ میں جلسہ کرتا ہوں، تو یہ بالکل غیر مناسب بات ہو جائے گی۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کی پارٹی ضرور کرے، مگر جو آپ کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے، بھلے وہ صوبے کا ہو، بھلے وہ ملک کا ہو، وہ جلسے نہیں کیا کرتے، اور ان کے ساتھ ان کی شان نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ شزرہ منصف صاحب، آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں پھر ڈسکریمنیشن کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ ان کی جماعت کو جلسے کی اجازت ہے، اختیار بیگ صاحب کی جماعت کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے، جماعت اسلامی کو اجازت ہے، پھر پی ٹی آئی کو اجازت نہ دینا، اس سے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈسکریمنیٹری ایٹیچیوڈ ہے۔ دیکھیے، ڈسکریمنیٹری اس کو اگر آپ کہتے ہیں، ایک جماعت جس نے 9 مئی کا واقعہ کر چکے ہیں، 9 مئی کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی نہیں تھوڑا سا ہو گیا تھا، کوئی نہیں، چلو کچھ چیزیں جلا دی، کچھ یہ وہ نقصان کر دیا، یہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی منظم سازش تھی جس میں کہ اپنی ہی افواج کی تنصیبات پہ حملہ ہوا، اپنے شہداء کی جو ہے یادگاروں پہ حملہ ہوا، اور چھاؤنیوں پہ۔ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جماعت میں اور دوسری کسی جماعت میں فرق نہیں؟ اور وہاں پہ بھی یہ لوگ رکے نہیں۔ ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے چیف منسٹر کا، ان کی آپ تقریریں ہی یاد کر لیں، انہوں نے کس کس قسم کے نامناسب اور ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس ایز اے چیف منسٹر دیے ہیں کہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، ہم اسلام آباد کو یہ کر دیں گے، وہ ساری چیزیں ہم کس طرح انتظامیہ ان کو اگنور کر دے۔ تو یہ حقیقتیں ہوتی ہیں، ان حقیقتوں کے ساتھ چلنا پڑتا۔ مرزا صاحب یہ بتائے گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد آئے ہیں، کل ان کی وزیراعظم پاکستان سے ملاقات متوقع ہے، تو سر کیا کہیں گے؟ کچھ ہم نے دیکھا لفظی جنگ بھی جاری رہی، وزیر اعلیٰ سندھ آج بھی کہہ رہے تھے، وہ میرا سوال کا جواب رہ گیا تھا کہ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ حکومت سندھ اب مقرر کرے گی۔ مریم نواز صاحبہ نے آج بھی کہا کہ حکومت پنجاب کی جو کارکردگی ہے، اس سے دیگر جو صوبائی حکومتیں ہیں یا جماعتیں ہیں ان کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، تو کس پس منظر ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ یہ سوال آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا اور میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ جی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے یہ بتلایا ہے کہ سندھ میں جو کوئلے سے بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ پورے پاکستان میں جتنے ذرائع سے بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے اس سے سب سے سستی ہے، جی، کاسٹ اس کی سب سے سستی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ بجلی کے الیکٹرک کو دیں گے اور پھر کے الیکٹرک سے کہیں گے کہ کاسٹ کم کی جائے بجلی کی صارفین کے لیے، جس میں گھریلو صارفین بھی آتے ہیں، جس میں صنعتیں بھی آتی ہیں۔ یہ ایک ان کی حکمت عملی ہے، کیونکہ سندھ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک تو کوئلے کا بلیک گولڈ ایسے جو نعمت دی ہوئی ہے، اور کامیاب تجربے آلریڈی 2-3 پروجیکٹ ہیں جس میں کوئلے سے کامیابی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اور یہ جملہ اس کے ساتھ بالکل نتھی رکھیے گا، جو سب سے سستی بجلی ہے۔ آپ 60 روپے تک یونٹ پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن کوئلے کی بجلی جو سندھ میں پیدا کی جا رہی ہے یہ اس سے بہت بہت کم ہے۔ لہذا اس بجلی کو پیدا کر کے اگر ہم کے الیکٹرک کو دیتے ہیں جو ہمارے صوبے کی کمپنی ہے، تو اس کی کاسٹ ایوریج ایگریگیٹڈ کاسٹ کم ہوگی اور وہ یہاں کے لوگوں کو اس طرح سے ریلیف ملے گا۔ وہی میں نے آپ سے کہا انور کہ ہر صوبہ اپنے اپنے انداز میں اپنے حکمت عملی میں یہ بجلی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ نے ڈائریکٹ 45 ارب کی کٹوتی کر کے دے دیا، کچھ نے یہ جیسے ابھی بات کری ہے علی شاہ صاحب نے سندھ میں کوئلے سے بجلی، آپ نے بتا دیا کہ کوئلے کی بجلی سستی ہے تو لہٰذا کے الیکٹرک کو دی جائے گی۔ شہزاد صاحبہ ٹورڈز دی اینڈ پنجاب کے معاملات کے حوالے سے بھی بات چیت پہلے ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا پیپلز پارٹی آف PMLN میں، کل جو ملاقات ہونے جا رہی ہے کیونکہ آپ پنجاب سے ہی MNA ہیں ننکانہ صاحب سے، اس حوالے سے بھی کوئی معاملات سامنے آئیں گے؟
बिजली की उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जी, बिजली भी और जो पंजाब के अमूर के हवाले से भी पीपल्स पार्टी और पीएमएल में पिछले दोनों मुआहदा हुआ था ना। जी 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 बिल्कुल। देखिए, ये अभी तो कल जब ये मीटिंग होगी तो फिर सही तरह से पता चलेगा कि इसमें क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें डिस्कस होती हैं। मैं सिर्फ बिजली के बारे में जी। थोड़ी सी ये बात करना चाहती हूँ। पहले बात हुई कि सियासी फैसले, देखिए सियासतदान जो होता है उसने उसका एक ही मौक़िफ़, एक ही उसका गोल होता है, और वो है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम की खिदमत की जाए। तो अगर ये कहा जाए कि ये सियासी फैसला है या सियासी तौर पे, तो सियासतदान ने और क्या करना होता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि तमाम सूबों को अगर किसी ने कोई अच्छी चीज की है तो एक दूसरे से सीखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। और सारे सूबे अपने अपने हवाले से अवाम को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बहुत अच्छा कदम था कि उन्होंने इतनी बड़ी एक रिलीफ दी एक ऐसी चीज के लिए जो कि इस वक्त बहुत बड़ा मसला अवाम के लिए बना हुआ। ओके, चलें, वक्त मेरा ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया नवाजिश कामरान मुर्तज़ा साहब आपका, डॉक्टर शज़रा अमन साहब, मिर्ज़ा अख्तियार बेग और हमाद हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप सिर्फ नुकात पर मबनी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के हवाले से तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारे अपना हिस्सा डालेंगे। और जो आज यूथ कन्वेंशन में गुफ्तगू करते हुए आखिरी शेर था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मुझे सैयद अनवारुल हसन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।